میں ذاتی طور پہ اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. ہم الٹرنیٹو نہیں ہیں, ہم بیسک ہیں. نیچر بیس ہے, ہم متبادل نہیں ہیں, ہم بنیادی ہیں. اس لیے میں الٹرنیٹو سے جو ہے میں خود جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اتفاق نہیں کرتا. تو اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر جو ہے کام نہیں کیا, نہ ہی میں نے اس کو سجیسٹ کیا. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی, آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ واقعی نیچرل تھراپی ہماری جو ہے بیسک جو ہے وہ نیچرل تھراپی ہے. اس میں الٹرنیٹو تھراپی ہم ایلوپیتھک کے مد مقابل نہیں ہے, نہ ہی جو ہے وہ بیس تو ہمارا جو ہے نیچر ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا جو بیسک تھیوری جو ہے وہ آپ کی بالکل صحیح ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے جی. آمین تو آمین. سر جو آپ نے بات کی ابھی اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. تو میں نے 4 جو طریقوں سے جو ہے وہ پڑھانا اور پڑھنا سیکھا ہے, جس میں جو ہے وہ ڈرا کرنا, ڈلیور کرنا, ڈسکس کرنا اور ڈپلیکیٹ کرنا. جس میں جو ہے ڈرا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم ڈرا کر کے کسی بھی چیز کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے بار بار ڈرا کرتے ہیں, تو اس میں جو ہے اس میں جو ہے 90% جو ہے وہ 100% کانفیڈینس آ جاتا ہے. ڈلیور کرنا, جیسے کہ آپ نے لیکچر کے بارے میں بتایا, تو اسی کو جو ہے وہ ڈلیور کرنا بھی کہتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ ڈلیور کر کے بھی جو ہے لیکچر کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہم جو ہے بڑے طریقے سمجھ سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں. 25% لرننگ جو ہے ہماری اس طریقے سے ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے ڈسکس کرنے سے بھی ہماری جو ہے وہ 25% جو ہے وہ لرننگ ہوتی ہے. اور ڈپلیکیٹ کرنے سے یعنی کہ دہرانے سے, اس میں بھی جو ہماری 25% جو ہے لرننگ ہوتی ہے. اس طریقے سے ہم چاروں طریقوں سے اگر ہم یہ ڈلیور کریں, ڈرا کریں, ڈپلیکیٹ کریں اور ڈسکس کریں تو ہمیں جو ہے 100% لرننگ تقریباً ہماری جو ہے وہ ہو جاتی ہے, جس میں ہمارا جو ہے کانفیڈینس بھی بحال ہو جاتا ہے. اور ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے جو نیکسٹ, جیسے بھی آپ نے بھی بتایا کہ پریزنٹیشن سے وہی جو ہے وہ ڈلیور کرنے سے ہمیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ کانفیڈینس حاصل ہوتا ہے. اور اس طرح سے ڈپلیکیٹ کرنے سے بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈینس جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. تو ہم اس طریقے سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ نالج کو حاصل کر سکتے ہیں. بے شک ڈاکٹر صاحب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جو آپ کے اس پوائنٹ سے میں ایک چیز میرے ذہن سے اتری ہوئی تھی وہ میں ریفریش ہو گئی ہے. بالکل, میں نے جو وہاں پہ ایک کام ایسا جاتے ہی سب سے پہلے جو میں نے کام کیا تھا وہ میں نے پورے سلیبس کا جتنا 4 سال کا کورس تھا اس کا میں نے لیسن پلان بنائے ڈیلی کے. کہ اس میں یہ تھا کہ جی میں نے یہ سیٹ اپ ایسا اسٹارٹ کیا تھا کہ جی میرے پاس ڈیلی کی رپورٹ یہ ہو, مجھے پتا ہو کہ جی آج کون سے کلاس میں, کون سے ایئر میں, فرسٹ ایئر میں اناٹمی کا آج کون سا لیکچر ہو رہا ہے اور کل کون سا لیکچر ہوگا. یہ میں نے پورے سال کا جو ہے ہم نے شیڈول بنایا. اس میں یہ تھا کہ جی ہم نے منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے اور تھرسڈے یہ ہمارے لیکچر ڈیز تھے. اس میں جو ہے ٹیچرز جو تھے وہ لیکچر دیتے تھے, اور اس میں فرائیڈے اور سیٹرڈے 2 ہمارے جو دن تھے وہ اسائنمنٹ اور پریزنٹیشن کے تھے. ویکلی جو ہے وہ جو ہماری کاروائی ہوتی تھی اس کاروائی کی جو ہے سیٹرڈے کو اسائنمنٹ ہوتی تھی اور فرائیڈے کو پریزنٹیشن ہوتی تھی. تو یہ جو ہے یہ آپ نے 4 Ds کا جو ایک یونیورسل ایک فارمولا ہے جو آپ نے تھیوری پیش کی ہے, جو جس پہ بات کی ہے, بالکل اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں نے وہاں پہ ٹوٹلی امپلیمنٹ کی تھی. جس میں ہماری ویکلی جو ہے اسائنمنٹ رائٹنگ بھی تھی, ویکلی پریزنٹیشن بھی تھی, اور اس کا جو ہے لیکچر اور ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی تھی. اور ڈرا کی آپ نے بات کی ہے, میں آپ کی بات کو بالکل اسے اتفاق کرتا ہوں. اناٹمی اور فزیولوجی میں نے خود بھی اسکول لیول سے اور جو ہے بی اے میں, سر ایم فل میں اور ایف ٹی جی میں بھی جو پڑھی ہے وہ میں نے ہمیشہ ڈرا کر کے پڑھی. اور میں نے اپنے تمام اسٹوڈینٹس کو بھی یہ کہا کہ دیکھیں اناٹمی اور فزیولوجی اسٹوڈنٹ ہمارے رٹا لگاتے ہیں, یہ چیز یہ رٹا نہیں ہے, یہ ڈرا کرنے سے ہوتی ہے.
آپ کو ڈایاگرام ڈرا کرنی آتی ہے اور اس کا فنکشن آپ کو جو ہے نا جی اس کی ورکنگ سمجھ میں آتی ہے، تو آپ جو ہے آپ کی اناٹمی اور فزیولوجی دونوں کلیئر ہوتی ہیں۔ اس میں کبھی بھی آپ کو اسٹوڈنٹ کو اس میں ہرڈل پیش نہیں آتی۔ اگر ڈایاگرام بنانے کے اہل ہے اس کو ڈرا کر کے اور اس کے میکانزم اور موڈ آف ایکشن کو جو ہے نا جی وہ اگر اسٹوڈنٹ ایکسپلین کر سکتا ہے تو اس کی اناٹمی اور فزیولوجی اسی طرح ہی تیار ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں رٹے سے نہیں ہوتی، عام طور پہ اسٹوڈنٹ رٹے پہ کرتے ہیں، لیکن میں نے جو ہے اپنے ٹینیور میں یہی کیا کہ بچوں کو کہ جی آپ ڈایاگرام کو ڈرا کریں اور اس کے جو ہے تمام پروسیجرز کو ساتھ میں جو ہے نا جی ایکسپلین کریں۔ جی سر۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہلو جی جی جی، میں پروفیسر ڈاکٹر غلام دستگیر بات کر رہا ہوں پشاور یونیورسٹی سے۔ جی، میرا یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ اناٹمی ہے یا فزیالوجی ہے، اس میں جب تک اسٹوڈنٹس کو ڈائیگرامس کے تھرو نہ بتایا جائے تو اس وقت تک ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ لیکن آئی ڈونٹ نو ہمارے سسٹم میں جو پریزنٹ سچویشن ہے یونیورسٹیز کی، جہاں پہ چاہے وہ باٹنی سبجیکٹ ہے، زولوجی ہے، میڈیسن ہے، ایسٹرن میڈیسن ہے، تو اس میں زیادہ تر آج کل کے ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ ملٹی میڈیا کو بہت پریفر کر رہے ہیں۔ اور ملٹی میڈیا میں تو ظاہری بات ہے کہ ایک سلائیڈ آتی ہے اور اس سلائیڈ کو ایکسپلین کر کے وہ چلی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری، تیسری اور چوتھی، اس طرح ساری سلائیڈ جو ہے وہ بہت شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں وہ مطلب ہے کہ وہ گزر جاتی ہے۔ تو اس سے اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کافی حد تک نہیں ہو پاتی۔ تو یہ بڑی اچھی سجیشن ہے، بہت اچھی بات ہے کہ چاہے وہ ایک آئی بنا رہے ہیں یا کوئی سسٹم ہے باڈی کا، اس کی ڈائگرامیٹکلی، چاہے وہ لیور سے ریلیٹڈ ہے، کڈنی سے، کوئی بھی ہے، وہ ہونا چاہیے۔ بٹ ایکچولی یہ پریکٹس جو ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں اگر اس چیز پہ پہلے سے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ لائنس دے دی جائیں یا مطلب بتا دیے جائے کریکولم میں بھی، کہ اگر اس طریقے سے پریکٹس ہوگا تو زیادہ بینیفیشل۔ بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ جی بے شک، بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس میں ایک تھوڑا سا جو ہے نا، اگر بینگ اے، چونکہ میرا ایجوکیشن میں ماضی میں مجھے ایجوکیشن پلاننگ اور ای پی ایم اور ٹیچر ایجوکیشن کو پڑھانے کا بھی موقع ملا یونیورسٹی میں، تو اس سے جو ہے نا میں نے جو ایک انالیسس کیا، کوئی تھوڑی سی میں نے فیلڈ اسٹڈی بھی کی اپنے دور میں، یونیورسٹی کے دور میں، تو اس میں مجھے یہ اس چیز کا اندازہ ہوا کہ جی ہمارا جو ہے نا ٹیچر، اس کو ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ٹیچر کو جو ہے نا جی ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بنیادی طور پہ ہمارا ٹیچر جو ہے وہ جس ماحول میں پڑھ کے آیا ہے، اس کو ماڈرن جو ہے، میں اس کو لفظ اس کے لیے استعمال کرنا چاہوں گا، وارفیئر، جی ماڈرن وارفیئر، ایجوکیشنل ماڈرن وارفیئر سے جو ہے نا جی اس کو انٹروڈیوس کروانا اور ان کو جو ہے ان کو یوٹیلائز کرنا جو ہے نا جی سکھانا پڑے گا۔ جی ہاں، تو بالکل صحیح۔ تو وہ پہلے آئے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں، ان کو جو ہے جس نے جس ماحول میں جو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اب ماڈرن ٹیکنالوجی سے اس کو انٹروڈیوس بھی کروانے کی ضرورت ہے اور اس کو امپلیمنٹ کروانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جب تک آپ کے ادارے کے یا ڈپارٹمنٹ کے جو آپ کے ہیڈز ہیں، ایچ او ڈیز ہیں، وہ یا یونیورسٹی کے چانسلر وی سیز جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس نہیں کریں گے، تب تک بات نہیں بنے گی۔ ہمارے ایجوکیشنل جو ہے سسٹم کی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پریکٹیکل چھوڑ دیا ہے، ہم صرف رٹے پہ آ گئے ہیں۔ صحیح بات، صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میں ایک بات اس میں کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی ہمارے پاس جو سٹف آ رہا ہوتا ہے، مطلب ہے کہ کالجز سے یا اس میں، تو میں جو یہ بات جس
जिस बात को मैं मतलब है कि फोकस कर रहा हूँ वो ये है कि स्टफ ऐसा आ रहा है कि जो जब तक आप उसको डायग्रामेटिकली एक चीज एक्सप्लेन नहीं करते हैं ना, बल्कि बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, क्योंकि मैं एज ए एचओडी तकरीबन मेरे 5-6 साल हो गए हैं इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में, तो मैं टीचर्स को ये बार बार मीटिंग्स में भी ये सजेस्ट करता हूँ कि हमें जो स्टफ आ रहा होता है अनफॉर्चुनेटली वो जो मल्टीमीडिया की चीजें हैं उसको एक फौरन पिकअप नहीं कर पाते, और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि उनका वो अंडरस्टैंडिंग या इंग्लिश जो पिकिंग पावर है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, जो कि हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की एक बेस लाइन ऑलरेडी मुख्तलिफ जगहों पे बनी होती है। तो हमारे पास हर किस्म का बच्चा आ रहा होता है, एक ऐसा भी जो कि बेचारे जिसको बोर्ड पे अगर आप एक जुमला लिखेंगे तो वो लिख पाएगा, अदरवाइज वो नहीं लिख पाता। तो ये आपकी बात बड़ी अच्छी है कि इट शुड बी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, थ्रू वाइस चांसलर्स, थ्रू डीन्स, कि उसकी एक चेक एंड बैलेंस हो और उस पे असेसमेंट हो और उन स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाए कि जी किस तरह टीचर की परफॉर्मेंस है। और सेकेंडली जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसमें ट्रेनिंग की बड़ी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं सर बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा जो है ना जी बारीकी भी है, इसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी होगा कि हम फीडबैक को जो है ना हम ज़रा जो है ज़्यादातर हमारे मुआशरे में नेगेटिव लिया जाता है। हम उसको जो है ना जी देखते हैं कि जी अच्छा जी ये स्टूडेंट की जो है ना जी स्टूडेंट्स अब टीचर्स की शिकायत करेंगे। ये जो है ना इस कंसेप्ट को भी थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है। और इसमें मैं सर आपकी एक बात के हवाले से एक मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे एक मोहल्ले में एक बुज़ुर्ग खातून थी। उनके 4-5 बच्चे थे, तो वो खुद जो है ना जी वो बिल्कुल अनपढ़ थीं। लेकिन उन्होंने जो है अपने तमाम बच्चों को पढ़ाया। उनके पढ़ाने की स्ट्रैटेजी क्या थी कि जी जो सीनियर क्लास का बच्चा या उनका जो भी बच्चा था, उसकी ज़िम्मेदारी थी तो वो अपने से छोटे वाली क्लास को पढ़ाएगा। उसकी भी ज़िम्मेदारी थी वो अपने से छोटे वाले को पढ़ाएगा। जी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सब सीख गए। जी होता ये है होना ये चाहिए कि जी देखें ठीक है, बेशक एक इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा आया है, तो हम जो है जो मैंने वहाँ पे किया कि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा आया उसकी इंग्लिश बहुत हाई है, बिल्कुल ठीक है। एक उर्दू मीडियम वाला आया उसकी इंग्लिश वैसी हाई नहीं है। मैंने उनकी जो है असाइनमेंट में ग्रुप इस तरह बनाया कि जी वो जो हाई इंग्लिश वाला था उसकी ड्यूटी लगाई कि भाई आप जो है ना जी ये जिनकी इंग्लिश बिल्कुल ही ज़ीरो है, उनको थोड़ा-सा सपोर्ट करो। क्योंकि जो ठीक है। एक बंदा नीचे है, उसको आप हाथ पकड़ के ऊपर खींचेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। अगर जी हम ऊपर खड़े होके उसको कहेंगे कि तुम तो नीचे हो, तुम नीचे ही रहोगे, तुम ऊपर नहीं आ सकते, तो वो कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। सही बात, बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल। और बॉटनी के हवाले से अब एक और चीज़ है, अब हमारे यहाँ पे कॉलेज में हमारे पास जो है हर्बेरियम है, उसमें हमारे पास निसाब से हट के भी हमारे पास जो है तमाम जो है जड़ी-बूटियों के बीज बीज जो सीड हैं और जो लीफ हैं और जो रूट्स हैं, उनके बाकायदा सैंपल हमारे पास मौजूद हैं। तो मैंने उसमें जो है जाके अमेंडमेंट ये की, मैंने कहा कि जी देखें आप मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल करें। आप बुक यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल करें। लेकिन जिस चीज़ का लेक्चर है वो फ़िज़िकली जो है ना जी वो क्लासरूम में मौजूद होनी चाहिए और बच्चों के हाथ में जो सीड आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के हाथ में सीड होना चाहिए। उससे सही बात, उससे जो है ना जी जो रिज़ल्ट मिला वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। ठीक बात, सही, बिल्कुल सही है। ये आपने ये जो बात की, चूंकि मेरा तो पेशावर यूनिवर्सिटी में ओवर 35 इयर्स हो गए हैं और तकरीबन टीचिंग एक्सपीरियंस में मेरा ओवर 25 इयर्स हो गया है, और मेरा सब्जेक्ट भी चूंकि फार्माकोग्नोसी है, मेडिसिनल प्लांट्स है, तो उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब तक स्टूडेंट्स को आपने फील्ड में या क्लास में आपने क्रूड ड्रग्स नहीं बताई, या उनको आपने सीड्स नहीं बताए या फ्लावर्स नहीं बताए, या आपने उसको हर्बेरियम शीट से लाके उसके सामने शीट नहीं रख के बताई, तो वो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और इसी बेशक, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने उटा स्टेट यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर हमने ये मैरी है, तो उसको हमने वहाँ से यूनाइटेड स्टेट से बुलाया 3-4 साल मुसलसल, जिस पे उन्होंने हमें डिजिटाइजेशन पे जो है वर्कशॉप्स दी, वो हमने पेशावर यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज की हैं, और उसके थ्रू उन्होंने हमें तकरीबन 10,000 बार कोड्स जो थे वो दिए, इसी मकसद के लिए कि जी हर्बेरियम की जो शीट्स हैं
ان کی ہم پکچرز لیں، اس کا ہم ڈیٹا جو ہے، جو شیٹس کا اپنا ڈیٹا ہوتا ہے، تو اس کو ہم ڈیجیٹائز کریں. لیکن انفارچونیٹلی یہ کام چونکہ اسٹوڈنٹس تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جب انٹرسٹ ہوگا تو وہ کام کرتے ہیں، نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمیں کس طرح کا کیوریٹر یونیورسٹی کی طرف سے مل جائے تو وہ اس کام کو مطلب ہے کہ ہربیریم کو ہم ڈیجیٹائز کریں، اور جو ہمارے جتنا فلورا ہے، ہمارے جو پودے ہیں، چاہے وہ میڈیسنل ہیں دوسرے ہیں، یہ ان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہونی چاہیے اور یہ بے شک انٹرنیشنلی اویلیبل ہو تاکہ دنیا ان کو دیکھے کہ جی اس وقت ہمارے کے پی میں یا دوسرے ایریاز میں کون کون سے ایسے پودے ہیں، ان کی لوکیشن کیا ہے، اس کا الٹیٹیوڈ کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کس لوکیلٹی میں ہے، اس کا ہیبیٹیٹ کیا ہے، اور اس کی اوور آل سچویشن کیا ہے، کیا وہ تھریٹنڈ ہے، ونریبل ہے، سسپٹیبل ہے، یا یہ مطلب ہے کہ فیوچر کے لیے وہ پودے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کا مطلب ہے کہ اسٹیٹس کیا جا رہا ہے، کنزرویشن اسٹیٹس ان کا کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ شیٹس پہ اسٹوڈنٹ سے لکھواتے بھی ہیں. اور الحمدللہ ہمارا باٹنی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی پشاور کا ہربیریم کافی رچ ہے، اس میں بڑی اچھے پلانٹس ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن بھی اس کی کنٹینیو ہے. ہم اس میں ووچر اسپیسیمن نمبر بھی دیتے ہیں، اور کیونکہ وہ پبلیکیشنز میں کام آتے ہیں، ووچر اسپیسیمن نمبر کے بغیر تو نہ نیشنل اور انٹرنیشنل پبلیکیشن ہو سکتی ہے. تو چونکہ میں خود ایز اے ٹیچر بھی مطلب ہے کہ میں نے 17-18 ایئرز ایز اے ٹور انچارج کا کام بھی کیا، تو میں بچوں کو ہر جگہ لے گیا ہوں پاکستان کا. کوئی ہم نے مطلب الحمدللہ کوشش کی ہے، چاہے وہ نارتھن ایریاز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ایریا ہو، ہم نے ان کو اویئرنیس دی ہے ٹور کے حوالے سے. کہ میری اپنی ایمبیشن تھی، اپنا وہ تھا کہ جی نہیں، اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کون سے پودے کہاں پہ موجود ہیں. تو اپنی جی کوشش بالکل. ہے، باقی اللہ مالک. تھینک یو. بے شک بے شک ہم نے اپنا حصہ جو ہے نا جی وہ ڈالنا ہے، وہ تو ہم نے ڈالتے رہنا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ کاروان چلتا رہے گا، معاملات ہوتے رہیں گے، جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ بھی ہوتی رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. جی ڈاکٹر اکرم صاحب، سر مجھے اجازت ہوگی، اجازت دیں گے اب آپ؟ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا جی کسی وقت ملاقات ہوگی، پھر جو ہے کسی اور موضوع پہ جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی. آج مجھے آپ اجازت دیں، ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.